السلام علیکم، میں ہوں نور عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ آج ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسی حساس کتاب، ایک ایسے حساس ترین موضوع کو کور کرتی ہوئی کتاب جسے ہم سے دیدہ و دانستہ مخفی رکھا گیا ہے۔ اس ایک سازش میں ہماری تمام حکومتیں، ہمارے تمام جگاڑیے، ہمارے تمام جمہوریت کے علم بردار چیمپئن، ہمارا یہ بکاؤ بہت بڑا سیگمنٹ جو میڈیا کا بکاؤ ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، اس ایک گناہ میں، اس ایک جرم میں۔ ایک ایسا سبجیکٹ، ایک ایسا ٹاپک جس سے ہماری قومی تاریخ اور ہمارے بہت سے اہم قومی کردار جڑے ہیں۔ اس ایک ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بتاتا چلوں کہ ہماری عوام میں شعور بیدار کرنا، سوچنے کی طرف ان کو مائل کرنا، راغب کرنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے خدا نخواستہ کسی کی توہین یا تضییق مطلوب نہیں ہے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ماڈرنائزیشن کے اس دور میں بھی، جب جدیدیت اپنی عروج پر ہے، دنیا نہ جانے کیا کیا کچھ تیر توپ تلوار چلا رہی ہے اور ہم جھوٹ کے گڑھوں میں دھسا دیے گئے ہیں۔ ہم اپنے قومی کرداروں کے بارے میں بڑے حساس ہیں، ہم اپنی تاریخ کے بارے میں قطعی طور پر لاپرواہ ہیں۔ یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم بڑی عجیب کہانیاں ہیں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا ٹائٹل آپ پڑھیں آپ کی روح کانپ جائے گی، قائد اعظم کو کس نے مارا۔ جی ہاں، قائد اعظم کو کس نے مارا۔ میرے اجداد اور آپ کے اجداد، ان کے اجداد اور شاید کوئی اور، کتنے لوگ آئے جو فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے تھے کہ اس حساس موضوع سے متعلق، اپنے سینوں میں یہ راز دبا کر کے اور وہ چلے گئے، اپنے سینوں میں راز دبا کر کے چلے گئے۔ کیا قائد اعظم کی موت طبعی تھی یا ان کا قتل کیا گیا؟ قتل کا مطلب ذاتی حیثیت میں کوئی غفلت کرنا بھی ہو سکتا ہے، قتل کا مقصد کچھ اور نہ سمجھا جائے۔ قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش کی یادداشتوں پر مبنی یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم کے آخری ایام، قائد اعظم اکیڈمی کی شائع کردہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں، اگست، پتہ نہیں کیا عربی میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے، جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں کچھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ویسا سادہ نہیں ہے جیسا پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ جو حصے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دل تھام کر کے سنیے اور ذرا سوچئے، کیا ہمیں غلط تاریخ نہیں پڑھائی گئی؟ کیا ہمیں ہمارے ہیروز سے، جن کو ہم ہیرو سمجھتے آئے ہیں، کیا واقعی وہ ہیرو تھے؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ سے صرف شیئر کر رہا ہوں۔ میں کسی حتمی نتیجے پر آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود پہنچ جائیں گے۔ کرنل الہی بخش ڈاکٹر قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے آخری معالج کا نام تھا۔ کتاب کے 57ویں صفحے پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو گڑبڑیشن ہونی چاہیے۔ لکھا گیا ہے، 29 اگست کی صبح کو قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم و استوار کرنے کے لیے ابھی دیر تک زندہ رہیں گے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے جذبات پر ان کا رویہ کیا ہوگا۔ ان کے یہ لفظ اور ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پہلی بار زیارت پہنچے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ رک جائیے، اب میرا مرنا جینا برابر ہے جیسی مایوس کن بات کرنے والا وہ ہے جس نے کانگریس کو آگے لگا لیا، جس نے انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میرا آپ کا قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح گورا کہتا چلا گیا کہ میرے پاس ایک قائد اعظم ہوتا تقسیم نہیں ہونے دیتا میں، مگر قائد نے ان کو جھکا دیا۔ وہ آدمی اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کی منزل پر کیوں کر پہنچا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قائد اعظم کبھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کرنے والا کون ہے؟ قائد اعظم کا ذاتی معالج کرنل الہی بخش۔ کرنل الہی بخش کے ساتھ کیا ہوا؟ کرنل الہی بخش کو میں اس ایک منزل کو اسکپ کرتا ہوں، آپ کو آخری منزل پہ لے چلتا ہوں۔ کرنل الہی بخش کی موت پراسرار حالات میں اپنے فلیٹ میں ہوئی، فلیٹ میں مردہ پائے گئے۔ قائد اعظم کی آخری ایام کا گواہ، شاید بہت سارے لوگوں کے گناہوں کا گواہ، پراسرار حالت میں مر گیا، اندھی لگی،
नहीं ना, अब घंटी बजनी शुरू हुई होगी, आगे आती है, आगे चलते हैं। ये अल्फाज जुबान से निकालते वक्त वो आंसू, आंखों में आंसू भर लाए। एक ऐसे शख्स को अबदीदा देखकर जिसे जज्बात से अक्सर आरी और फौलाद की तरह सख्त समझा जाता था, मैं दंग रह गया। आपकी खिदमत में इस किताब से अर्ज करदा कुछ इक्तबासात पेश कर रहा हूं। सबसे पहले कुदरतुल्लाह शहाब साहब, कुदरतुल्लाह शहाब जैसा मारूफ आदमी, कायद को किसने मारा नामी, अपने आर्टिकल में इस किताब में लिखता है, अल्लाह की पनाह। जब मिस फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम को वजीर आजम की आमद की इत्तला दी तो वो मुस्कुराए और फरमाया, फाती तुम जानती हो वो क्यों आए हैं। ये बात हो रही है उस वक्त के वजीर आजम लियाकत अली खान, खान लियाकत अली खान के बारे में। जी हां, खान लियाकत अली खान। जब मिस फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम को वजीर आजम की आमद की इत्तला दी तो वो मुस्कुराए और फरमाया, फाती तुम जानती हो वो क्यों आए हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरी अलालत कितनी शदीद है, मैं कितना अरसा जिंदा रह सकता हूं। तुम नीचे जाओ और प्राइम मिनिस्टर से कह दो कि मैं उन्हें अभी मिलूंगा। मिस फातिमा जिन्ना ने कहा, अब काफी देर हो गई है, वो कल सुबह मिल लेंगे। नहीं, कायदे आजम ने फरमाया, उन्हें अभी आने दो और बचश्म खुद देख लेने दो। वजीर आजम निस्फ घंटे के करीब कायदे आजम के पास रहे। उसके बाद जब मिस जिन्ना अंदर गई तो कायदे आजम बेहद थके थके से नजर आने लगे थे। डिनर का वक्त आ गया। कायदे आजम ने मिस फातिमा जिन्ना से फरमाया, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, मिस जिन्ना ने इसरार किया, मैं आपके पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खाऊंगी। कायदे आजम ने फरमाया, यह मुनासिब नहीं, वो यहां हमारे मेहमान हैं, जाओ उनके साथ खाना खाओ। मिस फातिमा जिन्ना कहती हैं कि खाने की मेज पर उन्होंने वजीर आजम को बड़े खुशगवार मूड में पाया। खुशगवार को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, यही हमारी कौमी तारीख है। वो हंसी खुशी पुरमजाह बातें करते रहे, जबकि मिस जिन्ना का दिल अपने भाई के लिए खौफ से कांप रहा था, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर अकेले पड़े थे। खाना खत्म होने से पहले ही मिस फातिमा जिन्ना ऊपर चली गई। उन्होंने बड़े जब्त से अपने आंसुओं को रोक रखा था। कायदे आजम उन्हें देखकर मुस्कुराए और फरमाया, फाती तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कायद, वो कायद, मेरा कायद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपने उस वक्त के मुंतखब या नामजद वजीर आजम लियाकत अली खान के बारे में कह रहा है कि वो ये देखने आए हैं, अश्योरेंस लेने आए हैं कि मैं जिंदा हूं या मर गया। कायद बिस्तरे अलालत पर, बिस्तरे जिसको कहते हैं मर्ग पर मौत के मुंतजिर हैं, और मेरा उस वक्त का वजीर आजम हंसी मजाक कर रहा है। ये है हमारी कौमी तारीख, और ये बताने वाला मैं नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब है। और ये सिर्फ कुदरतुल्लाह शहाब पर मैं तकिया नहीं कर रहा, नो 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 नो, सुनिए और सर धुनिए। कुदरतुल्लाह शहाब से बात आगे बढ़ गई है। शरीफुद्दीन पीरजादा, इनसे बड़ा कानूनदान अगर आपकी नॉलेज में हो काइंडली मुझे बताइएगा। अंग्रेजी के इक्तबासात हैं, इन्हें उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया मैंने, इंग्लिश में ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा, काम चला लीजिए। द लास्ट डेज ऑफ कायदे आजम। Mr. Sharifuddin Pirzada yesterday revealed that Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah died as a heartbroken man due to the attitude of the then Prime Minister Mr. Liaquat Ali Khan towards him. Mr. Ghulam Muhammad conveyed to Ms. Jinnah, I must tell you something. Qaid Azam's Independence Day message has been played down while the Prime Minister's message was printed on posters and pasted on buildings all over the big cities. नेक्स्ट इज द अनअनाउंस्ड विजिट ऑफ लियाकत अली खान एट जियारत। ये उसी विजिट की बात हो रही है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। दोबारा सुनिए, अनअनाउंस्ड विजिट की क्या जरूरत पड़ गई थी? कायदे आजम के बहुत खैर ख्वाह थे, हो भी सकते हैं, सुनते हैं, आगे पढ़िए। नेक्स्ट इज द अनअनाउंस्ड विजिट ऑफ लियाकत अली खान एट जियारत। When informed about his arrival, Qaid Azam said to Ms. Jinnah, do you know why he has come? He wants to know how serious my illness is, how long I will last. Manuscript of my brother by Miss Jinnah, prepared by Mr. G. Nalanj, राइटर का नाम। ओ गॉड, जिस आदमी ने हमें ये मुल्क दिया, जिस आदमी ने शायद ये प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो आदमी उसकी मौत का मुंतजिर था। उस वक्त का एक प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में किताब में लिखा है कि जब वो मरे तो अंदर
پھٹی ہوئی بنیائن تھی اور اللہ پاکستان کی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے نہیں بتایا. یہ کسی نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہوں، ہو سکتا ہے. میں کیوں آپ کو بدگمان کروں؟ میں کوئی خدا نخواستہ بات ایسی نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی ایک کیریکٹر کی جو ہماری قومی تاریخ کا اہم حصہ ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ کسی سازش کا حصہ نہیں کہ قائد اعظم کو آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے اتنی ساری چیزیں ہوئی اور آپ نے لوگوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ کیوں کر؟ جناب من، مس فاطمہ جناح کی سہیلی، تحریک پاکستان کی ایک اہم شریک مس ثریا خورشید لکھتی ہیں، مس فاطمہ جناح سے منسوب کر کے وہ لکھتی ہیں، کہنے لگی یہ ساری قوم ہی احسان فراموش ہے. اس نے قائد اعظم کے ساتھ وفاداری نہ کی، ان کی بیماری میں انہیں اچھی میڈیکل ایڈ نہ پہنچا سکے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ قائد اعظم کو بھی اس بات کا علم تھا کہ ان کی بیماری کے دوران حکومت وقت کے علمبرداروں نے ان سے اچھا برتاؤ نہیں کیا. قائد اعظم سے اس وقت کی حکومت نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ہماری تاریخ کیوں کر خاموش ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب میں آپ کو ایپیسوڈ کے آخر میں دوں گا. قائد اعظم کے انتقال کے بعد ہوائی اڈے پر جو ایمبولنس آئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. یہ اس محسن کے ان احسانات کا صلہ تھا جو اس نے اپنی قوم پر کیے تھے. قائد اعظم کے آخری ایام، یہ کتاب آپ قائد اعظم اکیڈمی سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں. جھول جھال سے مبنی پر سے عبارت یہ تمام یہ کتاب جو آپ کو ملے گی، اس میں ذرا اختصار کے ساتھ باقاعدہ چند صفحے اس میں خرچ کیے گئے مصنف کی جانب سے، قائد اعظم کے آخری معالج کرنے الہی بخش کی جانب سے، جس میں انہوں نے قائد اعظم کی اس وقت کی اسرت اور اپنی بے بسی کا عالم تحریر کیا جب گورنر جنرل کراچی کی سڑکوں پر ان کا دم نکل رہا تھا اور میڈیکل ایڈ مہیا نہیں کی گئی. ایمبولنس جو آئی وہ خراب تھی. اب بھی سازش کا پتہ نہیں چل رہا؟ اے میرے پاکستانیوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. سردار شوکت صاحب کا ایک مضمون بھی اس میں تھا، اگر میں وہ نکال سکا ہوں تو. جی، سردار شوکت حیات صاحب تحریک پاکستان سے جڑے ایک اور کیریکٹر لکھتے ہیں، قائد کی وفات کا سبب کچھ اور تھا. قائد اعظم نے رانا لیاقت علی خان کو ایک ڈنر کے دوران ڈانٹ دیا تھا، اس لیے کہ وہ غیر ضروری طور پر اپنی اہمیت جتاتے ہوئے اپنے آپ کو پاکستان کی خاتون اول ظاہر کر رہی تھیں. کہاں گیا؟ حالانکہ مس فاطمہ جناح ان سے سینئر تھیں اور ایک ایسی خاتون تھیں جو قائم پاکستان میں ہر مشکل وقت میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں. اس کے بعد آگے پڑھیے وہی واقعہ. 29 اگست 1948 کے دن جب لیاقت علی خان قائد سے ملنے زیارت گئے تو قائد نے اپنی بہن سے کہا، فاتح، لیاقت یہ دیکھنے نہیں آیا کہ میری صحت کتنی بہتر ہوئی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھنے آیا ہے کہ میں کب مروں گا. ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے ساتھ آخری ایام میں بھی یہ خدشات تفصیل سے بیان کیے، لیکن بعد میں یہ صفحات بدل دیے گئے. اس کتاب میں اس طرح کی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں، اور اب میں آپ سے وہ بات شیئر کرتا ہوں. نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سنیے. لیاقت علی خان نے ڈاکٹر الہی بخش کو تنبیہ کی تھی، متنبہ کیا تھا، وارن کیا تھا کہ وہ اس کے حقائق کسی پر ظاہر نہ کرے ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. بعد ازاں ڈاکٹر الہی بخش فلیش مین ہوٹل راولپنڈی میں مردہ پایا گیا. کارساز پہ آپ جائیے، نیوی کا ایک میوزیم ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، بحریہ میوزیم. بحریہ میں وہ قائد اعظم کا وہ جو آخری وہ کارٹ جس پہ ان کا جسد خاکی رکھا تھا اور اس طرح کی یادگار چیزیں ہیں. ہم نے یہ کام تو کیا، بصر و چشم کیا، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا. لیکن قائد اعظم کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا تھا تو کوئی ایک شیر نر، کوئی ایک مرد بچہ اس ایک دھرتی پر کسی نے نہیں جنا تھا جو قائد اعظم یا ان کی بہن کا ساتھ دیتا. قائد اعظم کی بہن مس فاطمہ جناح کے ساتھ جب وہ ڈکٹیٹر، جب وہ عامر اور اس کا چمچہ جو بعد میں جمہوریت کا سب سے بڑا مغنی جو آج تک زندہ ہے، مرتا ہی نہیں، ان سب نے، ان کے چاچے ماموں نے جو کچھ کیا، کوئی ایک مرد اس سرزمین پر نہیں جنا تھا. خدا نہ خواستہ خیر کسی دوسری طرف ایپیسوڈ نکل جائے گی. لب لباب اس کا یہ کہ ہماری قومی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے کتابیں. یہ کتابیں خریدیں، ڈھونڈیں، پڑھیں، سوال کریں، اور اگر جواب ملے تو مجھے بتائیے گا.